بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة علی Hey نبی there. بعدہ Subscribe to my channel اما بعد and فاعوذ also باللہ press من this bell الشیطان icon. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم درس قرآن کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا درس ہے سورۃ الفاتحہ سے۔ سورۃ الفاتحہ، اس کا نام فاتحہ بھی ہے، سورۃ الشفا بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، اور اس سورت کو سورۃ سبع مثانی بھی کہا گیا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ فاتحہ، اس لفظ فاتحہ کی معنی کیا ہے؟ فتح اصل میں فاتح کھولنے کو بھی کہتے ہیں، کسی چیز کی کھلنے کو، شروعات کو، یعنی یہ سورت تمام قرآن مقدس کی شروعات میں ہے۔ اور اس سورت میں 7 آیات اور 1 رکوع پہ یہ سورت مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد سب تعریفیں للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، اب یہاں عالمین جو لفظ ہے وہ تثنیہ کا آیا ہے۔ عالمین میں دونوں جہان، یعنی یہ جہاں، برزخ والا جہاں اور آخرت والا جہاں، سارے جہاں مراد ہیں۔ اس جہاں میں بھی جتنے بھی انبیاء آئے، اولیاء آئے، بزرگ آئے، اقطاب آئے، جتنے بھی دنیا میں آئے، سب کو پالنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 صفاتی ناموں کو ذکر فرمایا ہے، لفظ رحمان اور لفظ رحیم، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کی صیغے ہیں، اور رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے، اور ترجمہ ان سب باتوں کا لحاظ رکھتا ہے۔ اور رحمان جو ہے صفت عام ہے، اور رحیم جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت خاص ہے۔ رحمان کی جو صفت عام ہے وہ دنیا کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں پر مہربان ہے، تمام انسانوں پر مہربان ہے۔ الرحیم یہ صفت خاص ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کے لیے جو کل قیامت کے دن ان کے اوپر اپنی نہایت رحم فرمائیں گے، یہ ان کے لیے خاص ہے۔ یعنی رحمان جو صفت ہے وہ دنیا میں عام ہے، اب بڑوں کے لیے، اپنوں کے لیے، پیغمبروں کے لیے، بزرگوں کے لیے، کافروں کے لیے، یہودیوں کے لیے، نصاراؤں کے لیے، جیتوں کے لیے، کیڑوں کے لیے، مکوڑوں کے لیے، جانوروں کے لیے، تمام تر جو بھی چیز اللہ نے پیدا کی ہے ساروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت عام ہے۔ یعنی اللہ سب کو کھلا رہا ہے، جو مان رہے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں، جو نہیں مان رہے وہ بھی کھا رہے ہیں، جو مان رہے ہیں وہ بھی پہن رہے ہیں، جو نہیں مان رہے ہیں ان کو بھی پہنایا جا رہا ہے، جو مان رہے ہیں وہ بھی جو عیش کر رہے ہیں، جو نہیں مان رہے وہ بھی عیش کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے جو مان رہے ہیں وہ کم خوشی میں ہوں گے، جو نہیں مان رہے وہ زیادہ خوشی میں۔ اور رحیم کی جو صفت ہے خاص ہے، وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہوگی وہ خاص ہوگی، جیسے کوئی مہمان خاص ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ
جو رحیم کی صفت جو بولی ہے، یہ رحیم کی صفت یعنی کہ یہ صفت خاص ہے کل قیامت کے دن اپنے خاص بندوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، فرمائے کہ مالک ہے روز جزا کا۔ یہاں یوم الدین سے مراد قیامت کا دن مراد ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا بھی مالک ہے، یعنی بدلے کے دن کا بھی مالک ہے۔ جہان کا تو مالک ہے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ روز جزا کا بھی مالک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جو بندوں کو بدلہ دیں گے، اپنے ہاتھوں سے حساب کتاب لیں گے، ان سب کا جو ہے نا جو اتھارٹی ہے، اس سب کی جو ہے نا قبض قدرت ہے، وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کسی کے ہاتھ میں، کسی کے بس میں، کسی کے قدرت میں نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے آگے اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں دعائیہ کلمات جو بندے کو سکھائے کہ بندے تو مجھ سے مانگ اس طرح سے۔ اور بندہ جب انسان نماز میں ہوتا ہے تو یہ کلمات کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اور فرمائے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اوروں سے۔ اب یہ آیت ہم نے نماز میں پڑھی یا نماز کے علاوہ پڑھی تو اس بات کی طرف اشارہ کر کے ہم نے یہ بات ظاہر کر دی کہ ہم عبادت کرتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی۔ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، اور غیر اللہ کو نکال دیا اپنی زندگی سے، تمام خداؤں کو نکال دیا اپنی زندگی سے، تمام مولاؤں کو جو دوسرے مولا بنائے ہوئے ہیں، بت بنائے ہوئے ہیں، خانوں بہتانوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور دوسرے مولا بنا بیٹھے ہیں۔ ہاں جی، آیت پڑھ کے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیت بول کر ہم نے یہ بات طے کر دی کہ ہمیں کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی حاجت میں، کسی بھی جو ہے نا منت میں، کسی بھی بات میں مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ کی ذات سے مانگنی چاہیے۔ اور اس آیت کے مصداق میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہی کر رہے ہیں اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، آگے دعائیہ کلمات پیش ہو رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت دے، ہم کو بتلا، ہم کو دکھا، ہم کو بتلا، ہم کو راہ سیدھی، اہدنا، ہدایت کر ہم کو، دکھا ہم کو، ہاں جی ہدایت کر ہم کو، دکھا ہم کو، صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کہ سیدھا رستہ۔ سیدھا رستہ کون سا؟ اللہ تعالیٰ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یعنی بندے کی زبان سے اللہ تعالیٰ دعائیہ کلمات ظاہر کروانے کے لیے آیات نازل فرمائے کہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی رستہ ان لوگوں کا، رستہ ان لوگوں کا، رستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر نعمتیں نازل کی گئی ہیں، رستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر نعمتیں نازل کی ہیں، انعمت علیہم، تو نے کی ہیں نعمتیں ان پر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جن پر تیری غضب نازل ہوئی، جن پر تیرا غصہ ہوا، جن پر آپ نے عذابات نازل کیے، ہم ان گمراہوں کے راستے سے پناہ مانگتے ہیں، سوائے ان گمراہوں کے راستے پر، سوائے ان گمراہوں کے جو رستوں سے ہم کو بچا جن کے اوپر تیرے غضب نازل ہوئے، جن کے اوپر تیرے جو ہے عذابات نازل ہوئے، ہم ان رستوں سے آپ سے پناہ مانگتے ہیں۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان فاتحہ سورت کی جو ہم نے ترجمہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے جو ہے نا باتیں کی ہیں، اس میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ اس کے خاص کرنے کی اول وجہ تو یہ ہے کہ اس دن بڑے بڑے امور پیش آئیں گے، ایسا خوفناک روز جو نہ پہلے ہوا نہ آگے ہوگا۔ یعنی یہ قیامت کا جو منظر ہے نا، قیامت کا منظر یہ اتنا ہوگا، خطرناک ہوگا، یعنی مجموعہ کائنات میں سارے عالم یعنی کھڑی ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم نے جو پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اس میں یہ بات ہے کہ اس کے خاص کرنے کا اول تو وجہ یہ ہے کہ اس کے دن بڑے بڑے امور پیش آئیں گے، ایسا خوفناک روز جو پہلے نہ پہلے ہو آگے ہوگا۔ دوسرے اس روز بجز ذات حق تعالیٰ کے کسی کو ملک اور حکومت کسی کی نہیں چلے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن زمین اور آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر کہیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی بھی بولنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے این الجبارون، این الجبارون، این الملکون، کہاں گئے یہ جبار، کہاں گئے یہ بادشاہ، کہاں گئے یہ خان جو خود کو دنیا میں بڑے جو ہے نا سردار کہا کرتے تھے، بڑے بادشاہ کہا کرتے تھے، لوگوں کو جو ہے دھمکایا کرتے تھے، کہاں چلے گئے؟ عرصے گزر جائیں گے، صدیاں گزر جائیں گی، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، خود خدا ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آد واحد قہار کی بادشاہی۔ یعنی کہ آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے بندے کو عاجزی کی طرف انکسار کیا کہ عاجز بنو، اور میرا رستہ وہ ہے جس کے اوپر میں نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ اب جو ہم نے آخری آیت پڑھی تھی غیر المغضوب علیہم، یعنی جو یہود تھے وہ گمراہ تھے، نصارہ بھی گمراہ تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گمراہ کیا۔ اور اس سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ آیت ایک دوسرے آیت کی طرف اشارہ ہے، انعمت علیہم، یعنی کہ وہ اس رستے کی طرف ہمیں چلا ہے جس رستے پر آپ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں۔ وہ نعمتیں کن ہیں؟ وہ چار قسم کے انسان ہیں، وہ چار قسم کے ٹولے ہیں، چار قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہم، ہم نے نعمتیں نازل کی ہیں ان پر۔ انعم اللہ علیہم من النبیین، سب سے پہلا جو ٹولہ ہے، پہلا گروہ ہے وہ ہے نبیوں کا، اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نعمتیں نازل ہوئی۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی بندہ جو ہے اب یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے نعمتوں والا رستے، نعمتوں والے رستے پہ چلا۔ اب نعمتوں والے رستے پہ چلنے والے چار گروہ ہیں، نبیین کا رستہ ہے، صدیقین کا رستہ ہے، اور شہداء کا رستہ ہے، اور صالحین کا رستہ ہے۔ ان کے علاوہ گمراہوں کا رستہ ہے، یہود و نصارہ کا رستہ ہے، اور اس کے علاوہ جو گمراہ ہیں منافقین ہیں ان کا رستہ ہے۔ اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہم سب کو سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نعمتوں والا رستہ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو جو ہے نا گمراہوں کے رستے سے بچائے۔ جو بھی کہا، جو بھی سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و مقبول منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.